بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کے قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے، اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محارم ہی دیکھ سکیں، اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ چوڑیاں شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جن کے شوہر ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، چوڑیاں پہننی چاہیے یا نہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں اس بنیاد پر پہنتی ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے۔ یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہی ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، اور ہر عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم میک اپ اپنے شوہر کے لیے کرتی ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کرے، کیونکہ رات کو ہی اس کا شوہر گھر میں ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس پر عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں یا گھر میں کوئی آ رہا ہے، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بنا تیار ہوئے جائیں گے تو ہمارے شوہر پر ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے ہی اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رہے کہ نہ محرم آپ کو نہ دیکھنے پائے۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ عورت اپنی چوڑیوں کو اتار دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں ہی نہیں بلکہ سارا بناؤ سنگار ہی شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن و حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی عورت شادی شدہ ہے اور اس نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ چوڑیوں کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا آپس میں کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے کہ نماز کے لیے چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی جو ابھی تک کنواری ہیں تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ صرف سنی سنائی جاہلیت کے دور کی چلی چلائی باتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے نکل کر صحیح معنوں میں اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں جس سے بہت زیادہ آواز پیدا ہو، ایسی چوڑیوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے۔
البتہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں کہ عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوا، فرمایا، کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو پھر فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ احادیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے یا پیتل کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے۔ اسی طرح مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ جائز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے بغیر نماز پڑھنے کو، عورتوں کے چوڑیوں کے بغیر نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ اگر کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لیں۔ تو اس فرمان کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب کیا جاتا ہے، کوئی صحیح حدیث یا سند نہیں ملتی۔ اور رہا یہ سوال کہ عورت اپنے زیور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں، تو یہ بھی ان امور میں سے ہے جس سے دل اور دماغ ان میں مشغول اور الجھ سکتا ہے۔ تو نماز میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو بندے کو نماز سے مشغول یا غافل کرنے والی ہو۔ عورت کو چاہیے کہ یہ زیورات نماز کے بعد پہن لیا کرے، لیکن اگر وہ یہ پہنے ہوئے نماز پڑھ بھی لیتی ہے اور اس سے نماز میں وہ ادھر ادھر کی حرکت زیادہ نہیں کرتی بلکہ اپنی نماز پر ہی پوری توجہ رکھتی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہوگی، کیونکہ نماز میں معمولی سی حرکت سے نماز خراب نہیں ہوا کرتی، جیسے کہ کپڑا درست کر لینا، پگڑی ٹھیک کر لینا، یا بلغم آ جائے تو اس کو کپڑے میں تھوک دینا وغیرہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔